السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ITV چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اور آپ نے 5 روزے اور 6 تراویح مکمل کر لی ہے۔ اللہ ہماری کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرمائے اور بقیہ جو ایام ہے ہمیں اور زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ ہم سب کو عبادت کی توفیق دے، آمین۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی اچھی طرح یہ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جو عبادت و بندگی کے لائق ہے۔ اور دوسرا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ آپ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، اور صرف آپ اپنے لیے ہی نہیں بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی آپ استغفار کیجئے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہی میرا موضوع ہوگا، استغفار اور توبہ کی اہمیت اور فضیلت۔ آپ سبھی جانتے ہیں ہم اور آپ انسان ہیں، بحیثیت انسان ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، صبح گناہ کرتا ہے، شام کو گناہ کرتا ہے، دن میں گناہ کرتا ہے، رات میں گناہ کرتا ہے، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، مجلسوں میں گناہ کرتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان پوری طرح گناہوں سے گھرا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت انسانوں کو اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ کثرت سے زیادہ استغفار کیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو۔ اور یہ ماہ رمضان کا بہترین موقع جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اللہ نے اپنی توفیق سے ہمیں اپنی زندگی میں عطا کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر بندہ اپنے رب سے بالکل قریب ہو کر اپنے گناہوں کی معافی، توبہ اور استغفار کا بہترین موقع
اسے فراہم ہوتا ہے اور وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے مشہور و معروف حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، گویا 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ جب خطبہ جمعہ ختم ہوا تو صحابہ نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی آپ برابر جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں پر آپ نے کبھی اس طرح آمین نہیں کہا جیسا کہ ہم لوگوں نے آج آپ کو آمین کہتا ہوا سنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بتلایا، اس کی وجہ بتلائی، کہا میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، جبریل امین میرے قریب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص برباد ہو جائے، اس شخص کی تباہی ہو، وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص نامراد ہو جائے جو رمضان کا مقدس مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور پھر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہ مانگ لے، اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو میں نے آمین کہا کہ واقعی جبریل آپ نے سچ کہا۔ دوسرے زینے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص تباہ ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے کہ جو شخص اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت جنت کو نہ حاصل کر لے۔ تو میں نے آمین کہا کہ واقعی جبریل تم نے جبریل سچ کہا۔ تیسرے زینے پر قدم رکھ کر میں نے آمین کہا جب جبریل نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ شخص برباد ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جب آپ کا مبارک نام ان کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھا کرے، ایسے لوگ بھی برباد ہو جائیں۔ گویا یہ سید الملائکہ کی بد دعا ہے، فرشتوں کے سردار جبریل امین کی بد دعا ہے، اور اس بد دعا پر افضل الانبیاء افضل المخلوقات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا ہے۔ تو کتنی بڑی سچائی اس میں ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ واقعی رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں اگر ملے اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہ کروا لیں، بخشش نہ کروا لیں، توبہ نہ کر لیں اور اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لائیں تو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے بربادی ہے اور جبریل کی بد دعا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان گنہگار ہے، انسان خطا کار ہے۔ آپ جانتے ہیں گناہگار انسان بھی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ اس بندے سے، گنہگار انسان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ابن آدم خطا کار ہے، آدم کی اولاد گنہگار ہے اور یقیناً خطا کار ہے، لیکن وہ گنہگار جو گناہوں کے بعد توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، بہت بھولا اور بھالا بندہ معلوم ہوتا ہے جو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ آپ دیکھیں استغفار کتنی بڑی عبادت ہے، یہ بندگی اور عبادت کا وظیفہ ہے۔ آخری پہر رمضان کے موسم میں ہم اور آپ جب سحری کرتے ہیں، سحری کے وقت مومنوں کی پہچان اللہ نے بتلائی، وَبِالْأَسْحَارِ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ مومنین میرے بندے وہ لوگ ہیں کہ سحری کے وقت وہ ہمیشہ اٹھتے ہیں۔ یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، ہم اور آپ سحری کھانے کے لیے بیدار ہوتے، لیکن مومنین بندوں کی علامت اللہ نے بتلائی کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں رات کے آخری پہر سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ایسے مومنین بندے اللہ کو بڑے پیارے معلوم ہوتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر رات کے آخری پہر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے اور اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، فَيَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَهُ،
کون ہے وہ میرا بندہ جو مجھے پکار رہا ہو, مجھے بلا رہا ہو, مجھے آواز لگا رہا ہو اور میں اس کی پکار کو سنوں, اس کی آواز کو سنوں کہ وہ کیا بلا رہا ہے مجھے, اور میں وہ کون بندہ ہے جو مجھ سے کوئی چیز مانگے اور میں اس کو فوراً دے دوں, وہ کون بندہ ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں. یہ اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر اتر کر اپنے بندوں کی پکار کو, اپنے گنہگار بندوں کے توبہ کا ویٹ اور انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے. اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے خود اتنا بے چین ہوتا ہے کہ دنوں کے اندر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اور اس لیے پھیلاتا ہے کہ رات کے اندر گناہ کرنے والے انسان جو ہے معافی مانگ لے رات میں, دن کے گنہگار رات میں معافی مانگیں, اور رات میں اللہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دنوں کے گنہگار رات میں اللہ سے. اس طرح اللہ رب العزت 24 گھنٹے دن کے گنہگار, رات کے گنہگار سب لوگوں کے لیے ایک آپشن رکھتا ہے کہ آؤ اور توبہ کرو, میں تمہارے گناہ کو معاف کرنے والا ہوں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کوئی اور ہستی ہے, کوئی اور ذات ہے جو تمہارے رونے کی آواز کو, سسکنے کی آواز کو سنے, تم گناہ کر بیٹھو, تمہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے واقعی ہم نے خطا کی ہے. یہ جانو کہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ اسی وقت سب سے زیادہ چڑھتا ہے جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, روتا ہے, تڑپتا ہے. آپ دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن مجید کی جو سب سے آخری سورہ نازل ہوئی, سورۃ النصر, اذا جاء نصر اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے دل کو بدلا ہوا پاتا ہوں, یہ دل بدلتا رہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفار و مشرکین نے جو مجھ پر ظلم کیے, جو ہمارے ساتھیوں پر ظلم کیے, ان کا سلوک جو ہمارے ساتھ رہا, ہمیں جو انہوں نے تکلیفیں دی, کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا بھی دل بدل رہا ہے, تو میں کیا کرتا ہوں, اس کا علاج کیا ہے. دیکھو کبھی بھی دل بدلے اور کبھی بھی دل میں کوئی خیال آئے ایسا جو خلاف شرع ہو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تکلیفیں دینے کی وجہ سے کبھی کبھی میرے دل میں بھی انسانیت کی وجہ سے میرا دل بدل جاتا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ دن اور رات ملا کر کم و بیش میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں, استغفر اللہ کہتا ہوں, میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. کیوں؟ وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہیں, جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, وہ نبی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے پیغام دے دیا ساری انسانیت کو کہ یہ معصوم, اگلے پچھلے ان کے سارے گناہ معاف ہیں, پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دل کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو دن اور رات میں استغفر اللہ کم سے کم 70 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں کی. ہم اور آپ کتنے گنہگار ہیں, ہم اور آپ کتنے خطا کار ہیں. اگر میرا نبی 70 مرتبہ استغفار کرے تو ہمیں اور آپ کو کتنی مرتبہ اللہ سے توبہ اور دن اور رات میں استغفار کرنا چاہیے, اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے بیان کیا, اللہ فرماتا ہے کہ لو لقیتنی ابن آدم, کہ اے آدم کی اولاد, میں کتنا بڑا غفور الرحیم ہوں, میں کتنا بخشنے والا مہربان ہوں. اس کا اندازہ تم اس حدیث سے بھی کر سکتے ہو. اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم, زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہیں خالی ہیں یہ سارے فاصلے تو گناہوں سے بھر کر لے آ. یعنی گناہیں تیری اتنی زیادہ ہوں کہ زمین آسمان کے بیچ جو جگہ خالی ہے بھرے ہوئے ہوں, پھر بھی اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو, یعنی شرک جیسا جرم اگر تم نے نہیں کیا, تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تمہارے سارے خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اتنا بڑا غفور رحیم ہے اللہ رب العزت. اور شیطانی وسوسہ سب سے بڑا ہمارے اور آپ کے اندر یہی پیدا ہوتا ہے. شیطان ہم پر جو حملے کرتا ہے, انسان گناہگار ہے, خطا کار ہے, دن رات خطائیں کرتا ہے, شیطان کہتا ہے بہت گناہ کر لیا تو نے, بہت خطائیں کر لی تو نے, بہت جرم کر لیے تو نے تو اتنا خطا کی ہے, اتنا جرم کیا, اتنے گناہ کیے کہ اللہ کے سامنے تجھے جاتے ہوئے شرم محسوس ہونی چاہیے. اللہ تیری توبہ کیسے قبول کرے گا, اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا, دن و رات کا تو گنہگار ہے. شیطان یہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے, ہمیں مسجدوں سے دور کرتا ہے. بہت سارے انسان یہی کہتے ہیں دن رات گناہ کر رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے کیا ملے گا, دن رات گناہ کر رہے ہیں تو مسجدوں کا دروازہ کھٹکھٹانے سے کیا ملے گا, دن و رات کے گنہگار ہیں, ہم اللہ سے توبہ استغفار کیا کریں. وہ مایوس ہو جاتا ہے, ورنہ امید ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے
فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے وہ میرے بندے جنہوں نے اب گناہ کر کر کے اپنے دلوں پر جو اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے، تم نے ایسا کیوں سمجھ لیا کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ رہو، اللہ کی مغفرت سے مایوس نہ رہو، آؤ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ دیکھو حدیث پاک مسلم شریف کی روایت ہے اور مشہور و معروف، آپ بارہا یہ واقعہ سنتے ہیں۔ ایک شخص وہ تھا جس نے 99 قتل کیا تھا۔ قتل کرنا ایک شخص کا ناحق کتنا بڑا جرم ہے یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، انسانی خون بہانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس نے 1 2 نہیں بلکہ 99 قتل کر لیا۔ لیکن اچانک دیکھو اسی کو انسان کہتے ہیں۔ توبہ کے معنی ہوتا ہے پلٹ جانا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لینا۔ 99 آدمیوں کا، انسانوں کا قاتل، اچانک اسے اللہ کا خیال آ گیا۔ اور آپ یاد رکھو، یقین جانو، جوانی ہمیں رب کو بھلا دے، دولت کا نشہ ہمیں رب کو بھلا دے، بنگلوں کا نشہ ہمیں رب کو بھلا دے، لیکن رب وہ ذات ہے کہ ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی لمحے اسے اپنے رب کی یاد آتی ہے، اسے اپنے اللہ کی یاد آتی ہے۔ ورنہ کیا بات ہے، آپ جانتے ہیں فرعون دریائے نیل میں ڈبویا گیا، ساری زندگی اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، ویسا ظالم و جابر پیدا کہاں ہوا جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر لیا اور اپنے آپ کو انسانوں کا رب کہلوانے لگا۔ لیکن انجام کیا ہوا آپ اور آپ جانتے ہیں، آخری لمحہ جب اس کی روح نکلنے کو آئی، دریائے نیل میں ڈوبنے لگا، تب اس نے جا کر یہ اقرار کیا کہ واقعی مجھ سے بھی بڑا کوئی رب ہے اور وہ ساری دنیا کا رب ہے، اور ایمان تک لانے کی اس نے کوشش کی۔ لیکن آپ جانتے ہیں شرعی اصول ہے شریعت کا کہ آخری غرغرے کی حالت میں توبہ بھی انسان کی قبول نہیں ہوتی، آخری لمحے میں توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ آخری لمحہ آئے، وہ غرغرے کی حالت آئے، وہ روح ہمارے حلق تک آ جائے، اس سے پہلے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ ضرور تمہارے توبہ قبول کرے گا۔ 99 انسانوں کا قاتل، اللہ کی یاد آ گئی اچانک، دوزخ اور جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے آ گئے اسے یاد، اب وہ تڑپ اٹھا، کیا کوئی راستہ ہے توبہ کا؟ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ 99 قتل کیا ہے، کہاں توبہ کا راستہ ملے گا، کہاں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وہ پوچھتا پھر رہا تھا گلیوں گلیوں کہ بتاؤ کوئی راستہ ہے اس گناہگار کے گناہوں کو مٹانے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا۔ اس کی رہنمائی لوگوں نے ایک صوفی اور ایک ایسے انسان کی طرف کر دی گئی جو بنا بنایا عالم تھا۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھیں گے بہت سارے پگڑی اور جبے لگا کر بیٹھے ہوں گے ادھر ادھر، آپ کو لگے گا بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا مولوی ہے، لیکن وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے۔ ایسے ہی صوفی انسان کی طرف اس کی رہنمائی کر دی گئی، جاؤ وہ قوم کا راہب ہے، صوفی ہے، اس سے ذرا راستہ تلاش کرو، وہ کچھ آپ کو بتائے گا۔ وہ گیا تو صوفی نے جب اس کی آواز سنی، 99 انسانوں کا قاتل توبہ کی جو ہے درخواست لے کر آیا ہے، راستہ تلاش کرنے آیا، صوفی نے کہا کہ 99 انسانوں کو قتل کر کے توبہ کا راستہ ڈھونڈنے آیا، نہیں ملے گا توبہ کا راستہ، تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جنونی آدمی تھا، اٹھائی تلوار اور اپنی سینچری پوری کر لی، اس کو بھی قتل کر دیا، غصے میں آیا قتل کر کے رکھ دیا، پھر واپس آیا اپنے بستی میں اور پھر لوگوں سے دریافت کرنے لگا کوئی راستہ ہے تو بتاؤ، میں نے 100 قتل کر دیے، تو کسی نے ایک اچھے عالم کی طرف رہنمائی کر دی۔ وہ عالم جو قرآن و حدیث کا عالم تھا، وہ عالم جو اللہ کی شریعت کا عالم تھا، وہ عالم جو اللہ سے خوف کھانے والا تھا، وہ عالم جو دنیا کی دولت سمیٹنے کے بجائے اللہ کے علم جیسی دولت کو سمیٹنے والا تھا۔ جب وہاں گیا تو اس نے واقعہ پورا بتلایا، تو اس عالم نے کہا کہ کون سی وہ شے ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ میں آ جائے اور توبہ کرنے سے تمہیں روک لے؟ جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھو، وہ گنہگاروں کی بستی جہاں تم رہ کر 100 قتل کر کے آئے ہو، چھوڑ دو وہ بستی چھوڑ کر فلاں بستی میں جاؤ جہاں اللہ والے رہتے ہیں، نیک انسان رہتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنا ساتھی نیک آدمی کو بنانا چاہیے، متقی پرہیزگار انسان کو بنانا چاہیے۔ ہمارے بچوں کی تباہی، ہمارے بچوں کی بربادی آج صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنا دوست چنا، اپنا ساتھی چنا اور اپنا رفیق منتخب کیا، اپنا مصاحب منتخب کیا، تو گندے لوگوں کو منتخب کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحبت میں رہنے کی وجہ سے گندگی کا اثر اس پر بھی ہوتا ہے۔ اگر نیک آدمی، نیک بچے کی صحبت میں رہو گے، نمازی روزے دار کی صحبت میں رہو گے، کبھی
تمہیں ہدایت مل سکتی ہے, تم بھی نمازی بن سکتے ہو, تم بھی روزے دار بن سکتے ہو. اس عالم نے وہی رہنمائی کی کہ وہ گندی اور برے لوگوں کی بستی چھوڑ کر اچھے لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ جہاں کے لوگ متقی ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اور جاؤ وہاں توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تمہاری توبہ کو ضرور قبول کرے گا. خوش ہوا آدمی کہ چلو توبہ کا کوئی راستہ تو ملا, استغفار کا کوئی راستہ تو ملا. وہ بستی چھوڑ کر جو ہی باہر نکلا تھا, اچانک ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا, یعنی وہ مر گیا, اسے موت کا جام پینا پڑا. ابھی وہ نیک لوگوں کی بستی تک پہنچا نہیں تھا, راستے میں تھا, اس سے پہلے اس کی جان نکل گئی. اب ہوا یوں کہ آسمان سے عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت والے فرشتے بھی آ گئے, جنت والے فرشتے آ گئے, دوزخ والے فرشتے آ گئے, دونوں آپس میں لڑنے لگے. جنت والا کہنے لگا یہ معافی مانگنے کے لیے نکلا تھا, توبہ کے لیے بستی کی طرف نکلا تھا, اس وجہ سے اس کی نیت اچھی تھی, اس لیے یہ توبہ والا ہے اور ہم جنت والے فرشتے اس کی روح لے جائیں گے. اور دوزخ والے فرشتے کہہ رہے تھے نہیں نہیں, 100 قتل کیا ہے اس نے, اس کے توبہ کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا, اس لیے ہم اس ایسے قاتل کو دوزخ میں لے جائیں گے. اللہ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا, جاؤ دونوں لڑ رہے ہیں, فیصلہ کرو. وہ فرشتہ تیسرا آسمان سے آیا اور کیا فیصلہ کیا, زمین ماپو, زمین کی پیمائش کرو. اگر یہ انسان نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلے گا جہاں وہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے, تو اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں گے. اور اگر اس کا جسم گنہگار اور برے بستی والوں کے قریب نکلا تو اس کو دوزخ والے فرشتے لے جائیں گے. ناپا گیا, حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ توبہ کی نیت سے اس قدر نکلا تھا کہ وہ اپنے سینے اور چہرے کو, جب اس کی روح نکلنے والی تھی, وہ رگڑ رگڑ کے نیک والے بستی کے قریب دوڑ رہا تھا. وہ منظر دیکھا فرشتوں نے اور وہ فیصلہ دیا گیا کہ ذرا دیکھو تو اس کی حالت, توبہ کی کیسی نیت لے کر نکلا تھا, معافی کی کیسی نیت لے کر نکلا تھا کہ اس کا چہرہ سینہ گھسٹ گھسٹ کے زخمی ہو چکا ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ یہ نیک لوگوں کے بستی کے قریب جا رہا تھا, تو اللہ رب العزت نے فیصلہ یہ کر دیا کہ اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں. کس نے کہا اللہ ہماری توبہ نہیں قبول کرے گا؟ گنہگار انسان ہو, 100 قاتل انسان جنت میں چلے گیا. اسی طرح آپ بنی اسرائیل کے وہ مشہور معروف حدیث بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, آپ سنتے ہیں, 70 سالہ گنہگار انسان, 1 سال کا 2 سال کا نہیں, 70 سالہ گنہگار انسان, جب بارش مانگنے کے لیے, پانی مانگنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر میدان میں نکلے تھے, تو اللہ کی طرف سے آواز آئی, موسیٰ تمہاری یہ بہت بھاری بھرکن جو لشکر ہے, تمہاری یہ جو فوج, تمہاری جو امت بنی اسرائیل ہے تعداد میں کروڑوں کی ہے, آج میدان میں مجھ سے پانی مانگنے آئی ہے. جانتے بھی ہو اس تمہاری لشکر میں ایک ایسا انسان ہے جس نے 70 سال تک میرا نام نہیں لیا, 70 سال تک میری نافرمانی کی, 70 سالہ گنہگار تمہاری لشکر میں موجود ہے. آواز لگاؤ ذرا باہر نکل جائے, یہ اس لشکر سے باہر نکل جائے. جب تک یہ لشکر چھوڑ کر باہر نہیں جائے گا آسمان سے بارش نازل نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آواز کمزور ہے, اتنی بڑی لشکر کے سامنے میں آواز بھی لگاؤں تو وہ سنے گا کیسے, پتہ نہیں کہاں ہے وہ انسان جو 70 سالہ گنہگار ہے. کہا تم آواز لگاؤ, آواز پہنچانا میری ذمہ داری ہے. حضرت موسیٰ نے آواز لگائی, اس 70 سالہ گنہگار انسان نے جب یہ آواز سنی, اس کے کانوں سے ٹکرائی کہ نکل جاؤ, تو سوچنے لگا کہ تنہا آدمی, اکیلا آدمی, مجھ گنہگار کی وجہ سے کروڑوں کی تعداد کو پانی نہ ملے, کتنی عجیب سی بات ہوگی, کتنی حیرت کی بات ہوگی. اچانک اس کے اندر اللہ کا خوف آیا, اللہ کا ڈر آیا. کہا دل ہی دل میں, نہ دائیں والا جانتا ہے جہاں کھڑا ہے, نہ بائیں والا جانتا ہے, وہ دل ہی دل سے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا. یہی تو ہے, یہی تو فائدہ ہے. انسان کو ضرورت نہیں ہے کہ روڈ پہ آ کے چلائے میں توبہ کرتا ہوں, اب نماز پڑھوں گا, میں توبہ کرتا ہوں, اب یہ گناہ نہیں کروں گا, اب توبہ کرتا ہوں, مجھے شرم. کوئی ضرورت نہیں چلانے کی. اللہ رب العزت تمہارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. اپنے دل کی دھڑکنوں سے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو, رابطہ کر لو اور معافی مانگ لو, توبہ کر لو. نہ دائیں والے کو معلوم نہ بائیں والے کو معلوم. کہنے لگا اللہ 70 سال کا گنہگار انسان, آج تک تو نے میری عزت کو بچا کے رکھا, میرے گناہوں کو چھپا کے رکھا, مجھے ذلیل نہ کیا, مجھے رسوا نہ کیا, آج کروڑوں لشکر کے سامنے مجھے ذلیل کیوں کر رہا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا, آج کے بعد میں صرف تجھے خوش کروں گا, تجھے راضی کروں گا. اللہ رب العزت نے فوراً بارش کو نازل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کی, اللہ
وہ شخص ابھی لشکر سے نکلا نہیں اور بارش نازل ہو گئی. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا, یہ میرا معاملہ ہے اور میرے بندے کا معاملہ ہے. میرے بندے نے مجھ کو پکارا, میں نے اس کی آواز کو سنا اور میں نے اس کی دعا کو قبول کیا, میں نے اس کی توبہ قبول کی. کون کہتا ہے گنہگار انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ یہ شیطانی حملہ ہے, شیطانی وسوسہ ہے. ہاں شرط ہے, جس گناہ کی توبہ کرو پھر یہ ارادہ کر لو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ توبہ کے شرائط ہے. ایسا نہیں کہ کسی کام کی توبہ کرو, دل میں سوچو موقع ملے تو پھر کروں گا. بےمانی سے توبہ کرو اور پھر کہو موقع ملے گا پھر بےمانی کروں گا. جھوٹ بولنے سے توبہ کرو, پھر کہو موقع ملے گا اگر فائدہ رہے گا تو پھر ایسا توبہ نہیں. توبۃ نصوحا, خالص توبہ. جس گناہ کی توبہ کرو آئندہ اس گناہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرو. ہاں بحیثیت انسان اگر پھر سے وہ گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو اللہ سے, پھر استغفار کرو. خالص نیت, بار بار گناہ کرو گے خالص نیت کے ساتھ, اللہ بار بار تمہاری توبہ قبول کرے گا. اور استغفار کا فائدہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ سارے نبی جو اس دنیا میں آئے, سارے نبیوں نے اپنی امت کو استغفار کی دعوت دی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہے. ایک شخص آیا, دیکھو فائدہ کتنا بڑا. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں شادی کیے ہوئے زمانہ ہو گئے, مدت گزر گئے, ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے. اولاد نہ ہونا کتنی بڑی پریشانی, ہر کوئی جانتا ہے, تفصیل کی ضرورت نہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا جاؤ استغفار کرو, استغفر اللہ کرو, جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, استغفر اللہ کا ورد کرو. چلا گیا. چند دنوں کے بعد ایک اور شخص آیا, اس نے کہا حضرت تجارت اور دکانداری بہت اچھی چل رہی تھی, لیکن آج حال یہ ہے کہ دکانداری ٹھپ ہو گئی, سب چوپٹ ہو گیا, تجارت سے میں پریشان ہوں, میرا دھندا نہیں ہو رہا ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے. حضرت نے کہا جاؤ استغفار کرو, استغفر اللہ پڑھو جتنا زیادہ ہو سکے. تیسرا ایک اور شخص آیا, کہا حضرت روزیوں کو لے کر میں بہت پریشان ہوں, بہت تکلیف میں ہوں, اور قحط سالی بھی جو ہے ہمارے دیہات اور ملک میں اور گاؤں میں آ چکی ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, ہم کیا کریں؟ حضرت نے کہا جاؤ استغفار کرو. شاگردوں نے کہا, جو سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے بچے تھے, شاگردوں نے سوال کر لیا حضرت 3 لوگ آئے اور تینوں کا مسئلہ الجھنیں الگ الگ تھیں, لیکن آپ نے تینوں مسئلے کا ایک ہی دوا بتلائی, ایک ہی علاج بتلایا, استغفار کرو استغفر اللہ پڑھو. ایسا کیوں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے, یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو استغفار کی یہی دعوت دی, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے میری نافرمان قوم کے لوگوں اور اے بغاوت کرنے والے اللہ سے لوگوں, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, میں تم سے کہتا ہوں استغفروا, اپنے رب سے استغفار کرو, توبہ کرو, گناہوں کی معافی مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تمہاری مدد کرے گا اموال کے ذریعہ. دیکھو مال نہیں کا, بہت سارے مال تمہیں دے گا, وہ بنین بہت ساری اولاد تمہیں دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہیں جنت باغات اور جو ہے نہریں تمہارے اندر اور قحط سالی سے تمہیں نجات دے گا. یہ ساری خوشیاں اور یہ ساری جو امت کی اور معاشرے کے ایک الجھنیں ہیں, آج سب سے زیادہ انسان انہی چیزوں کو لے کر پریشان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن استغفار کی تاکید کرتے ہوئے ان تمام الجھنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی تاکید کرتا ہے. استغفار کرو. آخری لمحہ ایک حدیث میں آپ کو بتلاؤں, اللہ توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. ایک انسان اونٹ لے کر گیا اور اس اونٹ پر اس کے سارے کھانے پینے کے سامان موجود ہیں, اور کہاں گیا؟ جنگل و بیابان میں نکل گیا اور تھک ہار کے ایک درخت کے نیچے سو گیا, اپنی اونٹنی کو قریب میں باندھ دیا. سونے کے بعد جب اچانک اٹھا تو دیکھا اس کا اونٹ غائب ہے, اس کا اونٹ غائب ہے. اب وہ موت کی دہلیز پہ آ گیا, اونٹ بھی غائب اور چٹیل میدان, نہ کہیں پانی نہ کہیں کھانا, اور اسی اونٹ پر اس کے سارے سامان تھے کھانے پینے کے. اب وہ چاروں طرف ڈھونڈا, کہیں نہیں پایا, تھک ہار کے آ کے پھر وہیں پر سو گیا, اس نیت سے کہ اب تو مرنا ہی مرنا ہے, اب تو مرنا ہی مرنا ہے, اب کوئی علاج نہیں, نہ پانی نہ کھانا, اب ہماری جان کیسے بچے گی. وہ تھک ہار کے سویا, اونٹنی نہیں پایا, سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اچانک دیکھتا ہے وہ اونٹ ماں ساز و سامان کھانے پینے کے دوبارہ آ کر وہی کھڑا ہے, دوبارہ آ کر وہی کھڑا. ذرا سوچو, موت سے لڑنے والا انسان, زندگی سے ہار جانے والا انسان اچانک اپنے اونٹ کو ساز و سامان سمیت دیکھتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, زندگی بچ گئی کہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے اے اللہ
تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. دیکھو کتنا بڑا شرکیہ جملہ نکل گیا. اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ، اس کی زبان سے خوشی، اور وہ اتنا خوش ہو گیا کہ نہیں سمجھ پایا کہ اس کی زبان کیا کہہ رہی ہے. حالانکہ اس کی یہ نیت نہیں تھی، اس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. زبان الٹی نکل گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی اس غلط زبان پر اللہ اس کی آواز سن کر اسے دیکھ کر مسکرا دیتا، ہنس دیتا ہے. کتنا خوش ہو گیا میرا بندہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا خوش وہ بندہ ہوا اس سے زیادہ خوش اللہ اپنے اس بندے سے ہوتا ہے جب وہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اور آپ کو رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہمارے اندر سے عبادتوں کا شوق اور جذبہ جو ہی رمضان کے ایام گزرتے جاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ شوق وہ جذبہ آپ ہمیشہ تا حیات باقی رکھو. یہ رمضان کی تربیت ہے. اللہ ہم سب کو عبادتوں میں شوق اور جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جب تک زندہ رکھے ایمان پر، موت و ایمان بالخیر پر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الفعلی یاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.